السلام علیکم، نعیم اختر چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ استقبال رمضان کیسے کریں، اس موضوع پر خطاب فرما رہے ہیں حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو آئیے ہم سب مل کر حضرت قاری صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، کافی سارے عرصے کے بعد آپ کے شہر بہاولپور میں حاضری کا اتفاق ہوا۔ یہاں بیٹھ کے بات نہ کریں جی، چلو اندر جا باتیں کرنے والے اٹھاؤ، بات کرتے رہتے ہیں یہاں بیٹھ۔ یہ جتنے اس قسم کے ہوتے ہیں نا، یہ اسٹیج پہ آتے ہیں سب سے پہلے اور پھر چپ نہیں ہوتے، بیٹھتے نہیں۔ خدا ہی نہیں ہدایت عطا فرما۔ اگر ان کو ہدایت نہ ہو تو تم ہدایت کر دینا، جو اب شرارت کرے پکڑ کے دو لگاؤ، نہ چلاؤ پکا ہی۔ آپ حضرات کے شہر میں بعض راہ حاضری کا اتفاق ہوا ہے، الحمدللہ آپ حضرات شوق سے تشریف لاتے ہیں، آج بھی بڑی کثرت سے تشریف لائے ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک آپ سب کی حاضری کو مقبول و منظور فرمائے اور اللہ پاک اس حاضری کو آخرت میں ذریعہ نجات بنائے۔ میں بھی جلسوں کا تھکا ہوا، بیماری کا مارا ہوا، اب رمضان المبارک بالکل قریب ہے، چھٹی کرنے کے موڈ میں تھا۔ یہ بیچارہ میرا دوست حاجی احمد دودھ والا میرے پاس ملتان تشریف لائے کہ رمضان سے پہلے ایک جلسہ استقبال رمضان کے عنوان سے ہو جانا چاہیے، نہ جانے کس کس کو رمضان المبارک کا احترام نصیب ہو جائے گا، عظمتیں نصیب ہو جائیں گی، احترام مل جائے گا۔ دوسرے ساتھیوں نے بھی بڑی کوشش کی، ان کے ساتھی بھائی عبداللطیف صاحب ہیں، سرفراز خان صاحب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے کاروبار میں مال و جان برکت عطا فرمائے۔ آج کل یہ سوچنے والے لوگ بھی بہت کم رہ گئے کہ کوئی نیکی کا کام کرو، جب بھی چار پیسے آئیں گے شرارت سوچے گی، اور اب تو اور بھی وقت نازک سا آ گیا۔ ہمارے ملتان کے بہاولپور روڈ پہ جس پہ سے روزانہ آپ لوگ گزرتے ہیں، 1.5-2 مہینے کا عرصہ ہوا، دن کے 12 بجے جمعے کے دن تیز رفتار بس آئی، 14 آدمی ایک سیکنڈ میں ختم کر دیا۔ 1 منٹ پہلے علم نہ ہو سکا۔ بہاولپور کے مسلمانوں، ہم نے شام کو مظفر گڑھ شہر میں لاؤڈ اسپیکر پہ یہ اعلان سنا، آؤ سارے خاندان کا جنازہ پڑھو۔ پورا خاندان تیاری کر کے شادی میں شرکت کے لیے آیا، بس بدلنے کے لیے چوک پہ کھڑے تھے کہ لاری نے آ کر ان کو دوسری دنیا میں پہنچا دیا۔ سارا خاندان ایک پٹڑے پہ نہا گیا، ماں بھی، باپ بھی، بیٹا بھی، بیٹی بھی، بہن بھی، بھائی بھی، سارا خاندان۔ تمہیں کیا معلوم ہے میرے تیرے مقدر میں کیا لکھا ہے؟ روزانہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، 10-10 20-20 آدمی ایک ایک سیکنڈ میں مر رہے ہیں۔
اور ہمیں پھر اپنی تیاری کا فکر نہیں کہ ہر وقت تیار رہنا چاہیے، نہ جانے کس وقت بلاوا آ جائے گا۔ اسی کو مجذوب کرتا کہ دو دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، دو دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلو کا ہے ذرا سنبھل کے چل۔ ہزاروں آئے ہزاروں جائیں گے، تیاری کے کرنے والے کے بعد کام آئے گی۔ عجیب شعر ہے شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ کا، فرمایا کرتے تھے جانو نہیں پیا کس دن بلا لے، جانو نہیں پیا کس دن بلا لے، پھر کھڑی منہ ٹکے گی ارے تو دل کے دن۔ وقت کے وقت کیا ہو سکے گا؟ جو پہلے کچھ کمائی کر لے گا، تیاری کر لے گا تو وہ اس کے کام آ جائے گی، ورنہ تباہی میں جا پڑے گا، بربادی میں جا پڑے گا۔ چاروں طرف کے واقعات و حالات پہ ذرا نظر تو ڈالو، کسی کے مرنے کو دیکھ کر اپنے مرنے کا یقین تو کرو۔ ہزاروں جنازے تیرے سامنے سے گزر گئے اور تیرا بھی ارادہ نہیں۔ اسی کو مجذوب کرتا کہ سب کے سب ہیں راہ روے، سب کے سب ہیں راہ روے سوے فنا، سب کے سب ہیں راہ روے سوے فنا، جا رہا ہے ہر کوئی کوے فنا، بہ رہی ہے ہر طرف چوبے فنا، آتی ہے ہر چیز سے بوے فنا۔ یہ زمین، یہ زمان، یہ مکین، یہ مکان، سارا نظام عارضی ہے، فانی ہے، برباد ہو جانے والا۔ اس لیے قرآن کریم نے للکار کی آواز دی، فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، او لوگو دنیا تھوڑے دنوں کا سودا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا۔ دنیا بہت تھوڑی ہے، آخرت کی زندگی بڑی لمبی زندگی ہے، اس کے لیے تیاری کرو۔ اللہ پاک نے کتنا بڑا کرم فرمایا، دنوں میں سے دنوں کا سردار جمعہ، مہینوں میں سے مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ، کتابوں کی سردار قرآن کریم، ان نبیوں اور پیغمبروں کے سردار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعہ تمہیں مل گیا، قرآن تمہیں مل گیا، رمضان تمہیں مل گیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمہیں مل گئی، اور کیا مانگتے ہو؟ خداوند کریم نے کتنا بڑا کرم فرمایا، میری تیری زندگی میں پھر رمضان آیا۔ رمضان عربی کا لفظ ہے، اس کا مادہ رمز ہے، یعنی اس لفظ سے مشتق ہے۔ یہ معنی کیا ہے؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رمز کے معنی بھٹی کے، بھٹی لوہے کو صاف کرتی ہے، سونے کو صاف کرتی ہے، چاندی کو صاف کرتی ہے، پتل تانبے کو صاف کرتی ہے، اور رمضان کا جو لفظ رمز سے آیا گناہوں کو صاف کرتا ہے۔ فرمایا میرے بندو، تم نے جو 11 مہینے فسق و فجور کیے، گناہوں کے دریا بہا دیے، تم نے گناہوں کے پہاڑ اکٹھے کر لیے، آؤ میں تمہیں رمضان کا مہینہ عطا کرتا ہوں، جھولی پھیلانا تیرا کام ہے، بھر دینا میرا کام ہے۔ بخشش کے سامان ہے۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب برات جب آتی ہے تو رحمت کے بادل چھا جاتے ہیں، اور رمضان کا جب چاند نظر آتا ہے تو رحمت کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ مردے کہتے ہیں الہی یہ سکون کیسے ملا، یہ راحت کیسے ملی، یہ چین کیسے ملا، یہ عذاب سے نجات کیسے ملی؟ جواب ملے گا لوگوں، دنیا میں رمضان کا چاند نظر آ گیا۔
رحمتوں والا مہینہ آ گیا، خیر و برکت والا مہینہ آ گیا. اس لیے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. وہ مہینہ آ گیا جس میں قرآن نازل ہوا، جس میں قرآن کریم اتارا گیا، جس میں برکتوں والی کتاب آئی، رحمتوں والی کتاب آئی، عظمتوں والی کتاب آئی، شان والی کتاب آئی. کتنی شان والی؟ فرمایا انہ لقرآن کریم. سخاوت والی کتاب آ گئی، کریمی والی کتاب آ گئی، اتنی بڑی شان والی کتاب ہے. لا یمسہ الا المطہرون. وہ عظمتوں والی کتاب آئی جس کو بغیر وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں. خدا کا مقدس کلام ہے، پاکیزہ کلام ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے کتنے ہزار سال پہلے فرشتوں نے اللہ پاک کی زبان سے، بے مثل زبان سے جیسی بھی اس کی زبان ہے، سورت طٰہٰ، سورت یاسین کو تلاوت سنی. فرشتوں نے سوال کر دیا مولا یہ کلام کس کو ملے گا؟ جواب ملا میرے محبوب کی امت کو ملے گا. اندازہ لگاؤ جس کلام کو خدا کی مقدس زبان نے ادا کیا ہو، تلاوت کیا ہو، جس کو 30 برس تک محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تلاوت فرمایا ہو، 1,29,000 صحابہ نے تلاوت کی ہو، سارے بزرگوں قطب و ابدال غوثوں نے تلاوت کی ہو، اور سب کے سب یہ کہتے ہو بل هو قرآن مجید. بڑی بزرگ کتاب ہے، عظمتوں والی کتاب ہے، شان والی کتاب ہے. حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اس کی تاکید فرمائی اور لوگوں میری جائیداد سونا نہیں، میری جائیداد چاندی نہیں، میری جائیداد زمین باغات نہیں، اور لوگوں یہ قرآن کریم میں محمد الرسول اللہ کی جائیداد ہے. یہ ترکہ ہے میرا، اسے سوال کے لیے فرمایا یہ وہ مبارک مہینہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا. ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لکھے پڑھوں کے لیے ہدایت ہے، دکانداروں کے لیے ہدایت ہے، حکمرانوں کے لیے ہدایت ہے، محکوموں کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی والفرقان. حرام و حلال کا فرق بتاتی ہے، جائز ناجائز کو قرآن کریم بتاتا ہے. ایک ایک آیت محفوظ ہے، ایک ایک کلمہ محفوظ ہے، ایک ایک جملہ محفوظ ہے، ایک ایک حرف محفوظ ہے. فرمایا لوگوں تم دنیا کی تمام چیزوں کی حفاظت کرو گے، میں خدا اس کلام کی حفاظت کروں گا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. میرا کلام ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا. تو رمضان کے ساتھ اس قرآن کو اور زیادہ مناسبت ہے. فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم. جس کو رمضان کا مہینہ آئے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے. کئی لوگ کہتے ہیں ہمیں بھوکا مارنے سے اللہ میاں کو کیا فائدہ ہے. کئی دن ہو گئے ملتان شہر کے چھوکرے آئے تھے کہ جی مولوی اکٹھے ہو کر کے رمضان شریف کو 1-2 مہینے آگے پیچھے کر لو. ان کے خیال میں یہ رمضان نماز جو کچھ بھی ہے مولویوں نے بنایا. نہ کہ 30 روزے رکھنے ہی مقصود ہے نا، ذرا 2 مہینے ٹھہر کے رکھ لے. حالانکہ یہ بات نہیں،
ارے اس امت پہ تو 1 مہینے کے روزے ہیں، بعضی امتوں پہ 6 مہینے کے روزے رہے، 6 مہینے کے روزے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تو یہ حالت تھی کہ عید کے بعد تڑپا کرتے تھے، مدینے کی گلیوں میں کوہرام مچ جاتا تھا کہ آئندہ پتہ نہیں کس کو رمضان آئے گا اور کس کو۔ پچھلے سال رمضان المبارک میں ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں آدمی کھاتے تھے، پیتے تھے، دندناتے تھے، سال کے درمیان میں مختلف بہانوں سے موت آئی، آج جا کے دیکھو قبروں میں پڑے ہوئے آہیں بھر، لیکن اب بنتا کچھ نہیں۔ اس لیے خدا کہتا ہو لوگوں تمہیں بھوکا مارنا مقصود نہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، او لوگوں میں نے تم پہ رمضان کا مہینہ، رمضان کا روزہ فرض کر دیا، تمہیں بھوکا مارنا مقصود نہیں، پیاسا مارنا مقصود نہیں، بلکہ مقصود کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، خوف خدا والے بن جاؤ۔ کس طرح؟ اللہ پاک فرماتے ہیں گرمی کا رمضان ہوتا ہے، حلق خشک ہے، زبان پہ کانٹے جم گئے، منہ میں کلی کے لیے پانی لیے بیٹھا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، یہاں سے حلق کو دبائے بیٹھا ہے، کوئی قطرہ اندر نہ چلا جائے، دوسرا کوئی نہیں دیکھ رہا، کتنا پانی پی سکتے ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس بندے کے، اپنے بندے کی کوشش کو دیکھ رہا ہوں، پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، کپڑا بھگو بھگو کے اوڑے پھرتا ہے، پانی کے چھینٹے مار رہا ہے، پانی میں بیٹھا ہے، اندر قطرہ نہیں جانے دیتا۔ اللہ کی ذات اتنی راضی ہو گئی، اور میرے بندے جب تو قیامت میں آئے گا، نماز کا بدلہ فرشتوں سے دلواؤں گا، زکات کا بدلہ فرشتوں سے دلواؤں گا، حج کا بدلہ فرشتوں سے دلواؤں گا، خیرات کا بدلہ فرشتوں سے دلواؤں گا، صدقات کا بدلہ فرشتوں سے دلواؤں گا، عبادات کا بدلہ فرشتوں سے دلواؤں گا۔ جب روزی کے بدلے کا وقت آئے گا، آواز آئے گی او میرے بندے، او گرمی میں روزہ رکھنے والے، او حلق کو گھونٹ کر رکھنے والے، ایک ایک قطرہ اندر نہ جانے دینے والے، آ جا، تو نے میرے لیے روزہ رکھا اور میں خدا روزے کی جگہ خود موجود ہوں۔ فرمایا روزے کا بدلہ فرشتوں کے ہاتھوں دلواؤں، میرے روزے کی توہین ہے۔ خوبصورت بیوی سامنے بیٹھی ہے، مسکرا رہی ہے، یاد آ گیا روزہ ہے، فوراً کہتا جا اپنا کپڑے دھو کام کاج کر، بیوی اپنی ہے، روزہ یاد آ گیا، اس کو کہتا پڑے رہو۔ خدا کہتا دیکھ دل کے ارمان دل میں رکھ لیے، بیوی تھی مسکرا رہی تھی، میری وجہ سے اس کو پرے کر دیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ میاں کھاتا نہیں، اللہ میاں پیتا نہیں، اللہ میاں ان دونوں چیزوں سے پاک ہے۔ فرمایا میرے بندے تو خدا تو نہیں بن سکتا پر میرا بندہ ہے نا، چند گھنٹوں کے لیے میرے والی صفت اپنا لے۔ فرمایا روزے کا بدلہ میری ذات ہے یا میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا، روزے کی جگہ میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ اور جن لوگوں کو قدر تھی، کسی نے سیدنا علی مرتضیٰ سبقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی سے پوچھا، کسی نے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی تیری بھی کوئی دنیا میں پسند ہے؟ فرمایا ہاں، پہلی پسند یہ ہے کہ گرمی کا روزہ ہو اور دشمن کے گلے پہ میری تلوار ہو، جہاد فی سبیل اللہ ہو، مجھے تو یہ پسند ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی، مدینہ منورہ، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ آخری وقت ہے، صحابی رونے لگا، چاروں طرف صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، حضرت معاذ کو روتا ہوا دیکھ کر ایک صحابی کہنے لگا او معاذ کیا موت سے ڈر گئے؟ کیوں روئے؟ فرمانے لگی نہیں میں موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ
ہو سکی، میری حسرت نہ نکل سکی، میرا شوق پورا نہ ہوا، میرے ارمان پورے نہ ہوئے۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے میری تمنا تھی رمضان کا مہینہ ہوتا، گرمی کا موسم ہوتا، جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان ہوتا، میں جہاد میں شریک ہوتا، کافروں سے میرا مقابلہ ہوتا، کئی کافروں کو میں قتل کر دیتا، اور پھر وہ کافی سارے کافر مل کر مجھ پہ ٹوٹ پڑتے، پھر میرا گلا کاٹ دیتے، پھر میری پیاسی زبان کاٹ دیتے، اور پھر میں اپنے رب کی حضور میں پیش ہوتا۔ میرا رب پوچھتا او معاذ دنیا سے کیا لایا؟ میں عرض کرتا الہی روزہ رکھ کر آیا ہوں، نیت یہ ہے تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا۔ کیا تمنا تھی لوگوں ساڈی، تو اگر کوئی تمنا بھی ہوے گی کوٹھی دے کولوں جو لنگ سونا ہائے کوٹھی میری ہوے آ، یہ بنگلہ میرا ہوے آ، یہ کار میری ہوے آ، تے گلستان دے وچ جو لنگدا ہے کدا ہی نہیں آندا یہ قبر میری ہوے آ۔ مرن کو بڑے ڈرتے ہیں۔ اللہ کا کرم کرو غریبوں، اسرائیل پیسے شیسے نہیں مرے گا، نہ تو جتنے بڑے بڑے لوگ کرنا یہ نوٹ دے دے کے غریبوں کو تختہ کرائی رکھنا، جڑے واسطے آوے نہ کہاں 100 کا نوٹ گھنتے برابر آئے گا کہ تختہ کر دیا۔ شکر ہے اسرائیل پیسے نہیں گھنتا، تو بہت سارا کام بگڑ بن گیا، اصا غریب تو سڈو کے رو نہ اندازہ۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، فرمایا لوگوں برکت والا مہینہ تم پہ آ گیا، عام دنوں میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو 1 مرتبہ کا ثواب ملے گا، رمضان میں سبحان اللہ کہو 1,00,000 مرتبہ کہنے کا ثواب ملے گا۔ عام دنوں میں نفل پڑھو نفل رہے گا، رمضان کا چاند نظر آتے ہی نفل کا درجہ فرض کے برابر بن جائے گا۔ عام دنوں میں قرآن کا 1 لفظ پڑھ 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے۔ رمضان میں نیت باندھ کر 1 لفظ قرآن کریم کا پڑھ، اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 لفظ کے بدلے 700 نیکیاں ملیں گی۔ تسا حضرات قدر نہیں کرتے، دکانوں سے بہ کے پوچھتے ہو تو حافظ تیز گاؤں میں یا کوٹا پسند جائے نہیں پوچھتے بھی ٹکا کے ترتیل نال سونا قرآن کون پڑھتا ہے؟ قرآن جیسے صدقے ہر کسی کی نجات ہوئی ہے ان کو عیدی میں پڑھتے ہیں، رمضان دے میں جڑے مسیت بہتے ہیں نا وہی بیٹھے رہتے، جڑے ویلے امام پہلی رکعت وچ گیا بل بھج کے رہ گیا۔ میں ملتان شہر کے اندر انہاں دا علاج کرتا رہا، یہ پہلی رکعت وچ سان کو دھوکا دیندے سی، میں پہلی رکعت وچ تھوڑی منزل پڑھنی تے دوسری وچ زیادہ پڑھنی، میں کہا ہن منجو کیڑے ویلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ او میرے بندو تمہیں بھوکا مارنا مقصود نہیں، تمہیں پیاسا مارنا مقصود نہیں، تم سے غلہ بچانا مقصود نہیں، کھانا پینا بچانا مقصود نہیں، بلکہ لعلکم تتقون، پرہیزگاری مقصود ہے، تمہارے درجات بلند کرنا مقصود ہے، تمہاری اطاعت بڑھانی مقصود ہے۔ ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، شاید پھر کس کو آئیں گے۔
ایک ایک منٹ بڑا قیمتی، ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی، ایک ایک دن بڑا قیمتی، ایک ایک رات بڑی قیمتی. اس لیے فرمایا امن هو قانت آناء اللیل، رات کے سجدے، دن کا روزہ. ہائے حدیث قدسی ہے، ارشاد ہے محمد عربی سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی، میدان محشر مہک اٹھے گا، لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا تم کھایا کرتے تھے یا روزے رکھا کرتے تھے، تم پیا کرتے تھے یا روزے رکھا کرتے تھے، تم بکواس کیا کرتے تھے یہ میرا قرآن پڑھا کرتے تھے، ساری زندگی میری رمضان کا احترام کیا، میرے قرآن کا احترام کیا، آج میدان حشر میں میں نے ان کا احترام کیا، میں خدا میزبان ہوں، یہ میرے مہمان ہیں. انہوں نے روزے رکھے تھے، اس وجہ سے ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ کہیں بھی سایہ نہ ہوگا، کہیں بھی چھاؤں نہ ہوگی، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. کچھ لوگ عرش کے نیچے بیٹھے ہوئے دسترخوانوں پہ کھانے کھا رہے ہیں، ادھر 50,000 سال گزر گئے، پانی پینے کے لیے تو کیا دیکھنے کے لیے نہیں ملتا. فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، مجرم اپنا اپنا نام اعمال لیے کھڑے ہیں، کسی کا نیچے کا ہونٹ اتنا سوج گیا، اتنا پھول گیا، پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑا. لوگ کہیں گے پانی 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 پانی. قرآن کہتا ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ. آواز آئے گی ان کو ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلاؤ جس کے پینے سے نیچے کا لب سوج کر پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا، اوپر کا ہونٹ کمر کے پیچھے جا پڑے گا، اور آواز آئے گی فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ. ان کو گرما گرم پانی پھر دینا جب یہ مانگے. کچھ لوگ عرش عظیم کے سائے میں کھانے کھا رہے ہیں، پھر لوگ کہیں گے الہی یہ کون خوش قسمت لوگ ہیں، یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں آج کے دن سائے میں اور کھانا کھا رہے ہیں. جواب ملے گا یاد کرو تم میرے رمضان کی توہین کرتے تھے، بے ادبی کرتے تھے، بے وقتی کرتے تھے، تم میرے رمضان کو بکواس کرتے تھے، تم کھلم کھلا کھاتے پھرتے تھے. اور یہ وہ تھے جنہوں نے رات کو بھی احترام کیا، دن کو بھی احترام کیا. ارے آج قیامت کا دن ہے، میں خدا میزبان ہوں، یہ میرے مہمان ہیں. کوئی معمولی بات ہے. اور پھر وہ قرآن میرے نبی تیرے نبی، عرشیوں کے نبی فرشیوں کے نبی، زمین کے ذرے ذرے کا نبی، سمندر کے قطرے قطرے کا نبی، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی، درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبو کا نبی، اور مالک کائنات کی قسم نبیوں کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کے پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا. آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے. ایک نہیں دو نہیں ہزاروں صحابہ کرام گواہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے بھوک کی وجہ سے 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا. آج باول پوریو تم ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن نہیں پڑھتے. برا نہ ماننا، جب مر جاتے ہیں پھر مولوی کو بلاتے ہیں. اب مولوی آدھے بچے وہ لے آتا ہے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے، ابھی قاعدہ پڑھتے ہیں، اور ان بچوں کو سکھا کے لاتا ہے کہ تم انگل پھرتے رہیے. تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہو جاتا ہے کہ قرآن ختم ہو گیا.
اب مولوی کو چاہیے نا کہنا کہ انگل پھیر قرآن کا ثواب فلانے کی ڈانڈی کو اپنے نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہو کر بی اے کر سکتا ہے، ایم اے کر سکتا ہے، ایف اے کر سکتا ہے، پی ایچ ڈی کر سکتا ہے، قرآن پڑھتے میں پھانسی لگتی ہے؟ اور سب کچھ ہو سکتا ہے۔ سنو میری بات، اس امت کے گناہ گاروں کو دوزخ کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر نوری فرشتے بھی رو پڑیں گے، فرشتے بھی روئیں گے اور یہی بات کہیں گے سألہم خزنتها ألم یاتکم نذیر، او دوزخ کی طرف جانے والوں، کیا تم نے قرآن نہیں سنا؟ تمہیں کسی نے نہیں ڈرایا، تم نے قرآن کبھی کسی نے نہیں سنایا۔ آج کہاں چلے ہو اتنے بڑے نبی کا امتی ہو کے جہنم میں؟ کتنی اونچی چیز ہے رمضان اور قرآن۔ فرمایا رمضان والقرآن یشفعان الی یوم المیزان۔ آواز آتی ہے فرشتوں، رمضان کا چاند نظر آ گیا، دوزخ کے دروازے بند کر دو۔ او فرشتوں، جنت کے 8 دروازے کھول دو، میری امت کے لیے جاؤ، ہر رات کو زمین پہ جاؤ، میری امت کے جو لوگ دعائیں مانگتے ہیں جبریل ان پہ جا کے آمین کہو۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک رمضان مبارک کی ہر رات میں اس آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتے ہیں اور ساری رات ندا دیتے ہیں، او لوگو آؤ پریشان آلو آ جاؤ، آج میں تمہاری پریشانی کو دور کروں۔ من مستغفر، آؤ بخشش طلب کرنے والوں اور گناہ گاروں اور سیاستداروں اور بدکاروں، آؤ رمضان کا مہینہ ہے، جھولی پھیلا مانگ کے تو دیکھ میرا کتنا خزانہ وسیع ہے۔ فرمایا کہ رمضان کا مہینہ جس کو آ جائے، توجہ ہے سب کی، سو تو نہیں گئے؟ ہاں بڑے استاد ہو باول پوری ہو، کبھی تم سو جاؤ اور میں لگا رہوں۔ رمضان تو وہ عظمتوں والی چیز ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی قدر پوچھو، صحابہ کرام سے اس کی قدر پوچھو۔ ایک رات اس میں ایسی آتی ہے جو 1000 راتوں سے بہتر، 1000 مہینوں سے بہتر، جس کو وہ دستیاب ہو جائے کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی سعادت ہے۔ لیکن ہم بے قدرے کیا ان چیزوں کی قدر کو جانیں گے؟ جو فرمایا کہ روزے دار کو 2 خوشیاں دوں گا، روزہ رکھنے والے کو 2 خوشی دوں گا، ایک عند افطاری، ایک افطار کے وقت سے میرا روزہ پورا ہو گیا، اور دوسرا وعند لقاء ربی، ایک میرے بندے کی اور میری جب ملاقات ہوگی ایسا خوش کر دوں گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے۔ اتنا عظیم اتنا عظیم اجر، اور فرمایا کہ اس کو قرآن کے ساتھ مناسبت ہے۔ حضرت جبریل امین حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر رمضان میں قرآن کریم کا دور کرنے آتے تھے، سنتے تھے، سناتے تھے، سنتے تھے، سناتے تھے، تاکہ کوئی لفظ ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ اس قدر قرآن کریم کی سنبھال کی ہے، اس قدر عظمت قرآن کریم کے اندر ہے جو آج ہمارے دلوں میں نہیں اترتی، ہم لوگ واقف نہیں قرآن کی عظمتوں سے۔ تو فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جس کو رمضان کا مہینہ آئے ٹال مٹول سے کام نہ لے، روزہ رکھے۔ کئی لوگوں نے بوتلیں مانگ کے رکھ لی ہیں، دکان پہ رکھ لیں گے، جو آئے گا نا علی صاحب روزہ نہیں ہوتی، بس کیا بتاؤں کل سے کب تک کوئی خراب کر لیں گے۔ یہ نہیں کہتا کہ جس دن سے پیدا ہوا اسی دن سے طبیعت خراب ہے،
مکر دیکھو، آؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنا دو، پلے باندھ کے لے جاؤ، انشاءاللہ کام آئے گا، قبروں میں دعائیں دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی نے مرض کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا اور پھر روزہ قضا کیا اس کا، توجہ کرنا، فرمایا وہ جو رمضان کا ثواب ملتا نا اس دن باندھ کے جاؤ، انشاءاللہ کام آئے گا، قبروں میں دعائیں دو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی نے مرض کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا اور پھر روزہ قضا کیا اس کا، توجہ کرنا، فرمایا وہ جو رمضان کا ثواب ملتا نا اس دن مؤخر کرنے کا کیا فائدہ، چھوڑنے کا کیا فائدہ، جب وہ برکت ملے گی ہی نہیں۔ اس لیے خدا نے فرما دیا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، او لوگوں جس کی زندگی میں یہ مہینہ آ جائے، ٹال مٹول نہ کرو، ہیلے بہانے مت کرو، فلیصم، اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، سفر والا مؤخر کر سکتا ہے، بیمار مؤخر کر سکتا ہے، پھر رکھنے پڑیں گے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اور لوگوں پروردگار کا تمہیں تنگ کرنے کا ارادہ نہیں، بلا یرید بکم العسر، تمہارے لیے نہیں چاہتا ہے، تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ میرے بندے تیرا بھلا ہے، رمضان قرآن کے قریب آیا، ان سے یاری کر لے، تیرے کام آئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز افطار کے وقت لاکھوں لوگوں کی بخشش کی جائے۔ میری ایک بات اور یاد کر لو، ارشاد گرامی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ افطار کے وقت جو دعا مانگو وہی قبول ہو جاتی، لیکن ہم اتنے بد نصیب ہیں، اور ان میں اب رکھ چاپا، اور گلاس ہی میں رکھ چا، ایک جگہ سے اٹھائی رکھ چا، اور پکوڑے گھنچا، کریں گا روز آ کے کھل گیا پھر بسم اللہ۔ ساری جوہار محنت کی تھی، روزہ رکھا، اور جڑے ویلے منگن کا ٹائم آیا تو پہ گیا پکوڑا۔ اللہ کا بندہ دعا منگی، دعا پڑھی، روزہ افطار کرن دی، تو سا یقین کرو پچھلے ماہ رمضان کے اندر مہمان آئے ہوئے، چھوٹا جا میرا نکا ہے 4 سال کا، میں انہوں نے گالی کریں گا اذان جو ہوئی تو میں پکوڑا جو منہ میں پاون لگ گیا نا، اللہ جان گا بال نے پکوڑا پکڑ لیا، ابھی ابا آج دعا نہیں پڑھتے۔ گھر کی عورتیں بیچاری یوں ہی محروم رہ جاتی ہیں، ارے پانی لائیو، ارے روٹی لائیو، ارے یہ مسجد میں دے کے آنا، ارے یہ فلاں کو سنبھالنا۔ یہ سارے دھندے اتنے نہ بڑھاؤ جو دعا سے بھی رہ جاؤ۔ تو کسی آدمی نے کسی سے وظیفہ پوچھا تھا سونا بنانے کا، ساری رات پڑھتا رہا، جب وہ ٹائم آیا اور یہ بھی تھک گیا، کہنے لگا لوہا ہی بن جا، وہ لوہا ہی بن گیا۔ کمائی کا ٹائم آیا تو ہم خام خواہ ادھر ادھر پڑ گئے۔ اور برا نہ ماننا، پولیس پریڈ کرتی ہے صبح، فوج پریڈ کرتی ہے صبح، ہر مال بھی پریڈ کرتے ہیں افطار کے وقت۔ حضرات ہکو لا تو بچے کے ہاتھوں سے نہیں بجے تھے، پر پکوڑے پکڑے تو وہ گھڑم گزرے بھی، بل کوئی بئی شہ آ گئی، ساکھڑی شہ ڈٹھی تو حاجی صاحب مناؤ چا، چنگی ڈٹھی گھڑم گزرے بھی۔ یقین کرائے شام کو مولوی کی ٹور میں کھلائی ہوں، سودا بھجنا جو ہے دنیا دعا مانگ دی کھڑی ہے، سودا بھجنا۔ تم حضرات ہی بڑے سیانے ہو، آگو پیچھے تو کوئی چڑے ہونی نہیں نا، کیا کرے پہنچ۔ مولانا اشرف علی تھانوی سرکار رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک طالب علم آیا ہمارے مدرسے میں،
कानपुर के इलाके से, तो हमने कहा कि तू देर से आया, हमारे पास तालिब इल्मों की तादाद पूरी हो गई। वो बेचारा रोता हुआ बाहर निकला। एक हाजी साहब थे, उसने पूछा क्या बात है कि जी इतना लंबा सफर करके आया हूँ। मौलवी साहब ने जवाब दे दिया कि दाखिला बंद है। वो कहने लगा कि दाखिला बंद नहीं, असल मरना रोटी का है। तो पढ़ने का तो दाखिला तुझे मिल जाएगा। मेरी माँ मर गई, मैंने 40 दिन रोटी खिलानी है, चल तू 40 दिन तो मेरे यहाँ था। वो मौलवी साहब को जाकर लगा जी मेरा दाखिला करो, मेरा रोटी का इंतजाम हो गया। उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो मौलाना लिखते हैं कि जब 4 दिन बाकी रह गए तो तालिब इल्मों ने दुआ मांगता हुआ सुना, या अल्लाह किसी का नंबर लगा। उसके 40 दिन तो पूरे होने वाले हो रहे हैं। मौलवी साहब फरमाते हैं कि तालिब इल्मों ने मुझे बताया, तो मैंने कहा खुदा के बंदो इसका इंतजाम करो, वरना हर रोज कोई ना कोई मरता ही रहेगा। तुसा लोग जो मरण तू पहले ऐसा मौलविया दे काबू नहीं आंदे। जेड़े वेले तुसा बीमार पैंदे हो ना, असा सेहत पुछन नहीं आंदे, असा इस वास्ते आते हैं सामने क्या होई कि नहीं। फरमाया फमन शाहिदा मिनकुम शहरा फलियसुम, जिसको रमजान की बाबरकत घड़ियां मिल गई, रहमतों वाली सातें मिल गई, खैर बरकत वाला महीना मिल गया, नूरों भरा महीना मिल गया, भागों वाला महीना मिल गया, बख्शिश वाला महीना मिल गया, जन्नत के दरवाजे खुलने वाला महीना मिल गया, अल्लाह की रहमत का दरिया बहने वाला महीना मिल गया। और क्या चाहिए? फरमाया युरीदुल्लाह, मैं खुदा तुम्हें तंग नहीं करना चाहता। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, मैंने तो गुनाहों को बख्शिश के लिए भट्टी बनाई ताकि तेरे गुनाह साफ हो जाए, तेरी खताएं माफ हो जाए। वली तुकमिलुल इद्दत वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। मेरा नाम बुलंद करता था, मेरा नाम बुलंद करता था। इससे बढ़कर खुदा और क्या देगा? फरमाया एक रोजा तो तूने रख लिया और 100 आदमियों का रोजा इफ्तार करा दिया। फरमाया कि तेरे नाम अमाल में 101 रोजा रखने का सवाब लिखा गया, और जिन्होंने इफ्तारा है उनके सवाब से कमी नहीं। क्योंकि अल्लाह मियाँ का कोई काम ऐसा नहीं जो किसी से छीन कर किसी को दे। और एक और मसला सुनते जाओ। मसलन मस्जिद में 10 चीजें रोजा इफ्तार करने के लिए लोगों ने सवाब की नीयत से भेजे। अब जाहिर बात है कि रोजा तो आदमी एक ही से इफ्तार करेगा। अगर खजूर से इफ्तार किया तो पानी बाद में, अगर पकौड़े से रोजा इफ्तार किया तो पानी बाद में, अगर समोसे से पहले रोजा इफ्तार किया तो दूसरी मीठी चीजें बाद में। तो सवाब तो उसे एक को मिलना चाहिए ना, कानून के एतबार से, उसूल के एतबार से, कि जिसकी चीज से रोजेदार ने रोजा इफ्तार किया उसको सवाब मिले, और जो बाद में पेट भरने के लिए खाए उसको ना मिले। अल्लाह ने फरमाया ना वे फरिश्तों, मैं सखी हूँ जो छाछ के दिल दिया करता। जिसने सवाब की नीयत से भेज दिया मैंने सबका कबूल कर लिया। इसलिए कि मैं तो नीयतों को देखता हूँ, मैं तो इरादों को देखता हूँ, मैं तो इखलास को देखता हूँ। फरमाया वइदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, ओ मेरे बंदो तुम मेरे करीब आओ, मुझे पुकारने वाले बनो, मुझसे मांगने वाले बनो। अन्नी व इन्नी करीब, मैं बड़ा करीब हूँ। उजीबु दावत दाई इदा दान फलियस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। मांगो मांगो, झोलियां फैलाओ, तलब करो, सारी रात कुरान पढ़ो, सारा दिन
یقین تلاوت کرو، میں خدا تمہاری ہر حرکت کو ہر وقت دیکھ رہا ہوں، مجھے یقین ہے تو قرآن کا شہدائی بلکہ مر جا، میری ذمہ داری ہے، جہنم کی آگ تیرے قریب نہیں آ سکے گی۔ ایک حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ روزے دار کا بدن جلانا جہنم کے حرام ہے، پر روزہ بھی وہ روزہ ہو جس کو حقیقت میں روزہ کہتے ہیں۔ کان کا روزہ، کنجریوں کے گانے نہ سنو، آنکھ کا روزہ، لوگوں کی بہو بیٹیوں کو نہ تاڑو، زبان کا روزہ، جھوٹ نہ بولو، گالی نہ دو، گیت نہ گاؤ۔ مگر آج کل تو بابا اصل تو کوئی رکھتا ہی نہیں، اور کوئی رکھ لے تو جب تک اس کے روزے کا بیڑا غرق نہ کر دے چین نہیں آتی۔ اتنا گانا بجانا، مشکوٰۃ شریف میں حدیث پاک موجود ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگوں اس وقت اپنے ایمان کا خیال کرنا جب ہر گھر ناچ گھر بن جائے گا، ہر گھر سے کنجری کی آواز آنے لگے گی، لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، درود پاک پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نہیں مریں گے، کنجریوں کے گانے گاتے ہوئے مریں گے۔ میں حکومت سے مطالبہ کروں گا، ہمیں تو کہتے ہیں کہ سیاسی بات نہ کرو، اب چلو تم بھی مسلمان ہو، تم نے بھی مرنا ہے، تم نے بھی قبر میں جانا ہے، تم نے بھی حساب و کتاب دینا ہے، رمضان المبارک میں خاص طور سے گانے بجانے پہ پابندی لگا دو، شاید اللہ کو تمہاری یادہ پسند آئے۔ روزہ سب پہ فرض ہے، یہ نہیں کہ غریبوں پہ فرض ہے اور امیروں پہ نہیں، افسروں پہ نہیں، ہر افسر پہ روزہ فرض ہے، بلکہ زیادہ ذمہ داری افسر کی۔ لوگ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، دین سے اتنے دور چلے گئے، اتنے دور چلے گئے، جو کہتے ہیں ہم بابو ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمیں کیا لینا، یہ روزہ، نماز، یہ عبادت، یہ قرآن، یہ تو ساری کی ساری ملا گری ہے۔ جب یہ بیٹھتے ہیں نا لکھے پڑے لوگ، آخر جی مولویوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ ہاں بھائی، مولوی سے برا کون ہوگا اس دنیا میں؟ تیری ماں کا نکاح پڑھایا، جب تو پیدا ہوا تیرے کانوں میں اذان دی، اور جب تو مرے گا جنازہ پڑھائیں گے، تو مولوی سے برا کون ہو سکتا ہے؟ اندازہ لگاؤ، ذہنیت تو دیکھو۔ تو خداوند عالم نے اعلان کر دیا، خدا جس کو برکتوں والا مہینہ کہے، خدا جس کو رحمتوں والا مہینہ کہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی رمضان المبارک کا اتنا ادب فرمایا، احترام فرمایا، اس کی عظمتیں فرمائی، اور صحابہ کرام کو اس کی رات دن تعلیم دی، اور فرمایا 4 چیزوں کا خاص طور سے اہتمام کرو رمضان میں، 4 چیزوں کا خاص طور سے رمضان میں اہتمام کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کام بھی کرے جاؤ، کلمہ بھی پڑھے جاؤ، استغفار کرے جاؤ، اور جنت مانگو، جہنم سے پناہ مانگو۔ یہ 4 کام کرنے کے ہیں۔ اسی طرح سے فرمایا پیروں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، دل کا بھی روزہ ہے، یہ غلط بات نہ سوچو۔ جو آدمی ان عظمتوں کے ساتھ روزے رکھتا ہے، اس شان کے ساتھ روزے رکھتا ہے، قرآن پر اس کا ایمان اور یقین ہے، اور قرآن کی عظمتوں کو نبھاتا ہے۔ اب اس بات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن قرآن کریم اگر بعض گناہوں کی وجہ سے اس کے پڑھنے والا دوزخ کی طرف بھیج دیا گیا، اللہ کا کلام اللہ کے دربار میں کھڑا ہے، اللہ پوچھتا ہے کیسے؟ جواب کرتا ہے الہی میرا پڑھنے والا جہنم کی طرف بھیج دیا گیا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ یہ وہ قرآن ہے۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سبقت رحمت اللہ علیہ، جن کو 3 مرتبہ ختم نبوت کی حفاظت کرتے کرتے پھانسی کا حکم دیا گیا، 3 مرتبہ زہر دیا گیا، 10 سال سے زیادہ جیل کا۔ انگریز کا زمانہ ہے، شاہ جی جیل میں ہے، کنک پیسنے کے لیے ملتی ہے، شاہ جی صبح کو پسا ہوا آٹا انتظامیہ کے حوالے کر دیتے ہیں،
لیکن انتظامیوں کو شبہ ہے کہ بخاری چکی نہیں چلاتا. ایک دن پچھلی رات ہوئی سکھدن جیل نے آ کے کوٹڑی پہ چھاپا مارا. دیکھتا کیا ہے؟ عطا اللہ شاہ بخاری بیٹھا ہوا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے. چکی خود بخود چل رہی ہے. چکی خود بخود چل رہی ہے. اس نے پوچھا شاہ جی یہ کیا ہے؟ فرمایا میں اس کا کام کرتا ہوں وہ میرا کام کرتا ہے. میں اس کا کام کرتا ہوں وہ میرا کام کرتا ہے. یہ تھے ولی. ہاں اور ایسا ولی آپ کو بتلاؤں. کسی نے دارالعلوم میں قرآن یاد کیا, کسی نے اشرف العلوم میں قرآن یاد کیا, کسی نے مظاہر العلوم میں قرآن یاد کیا, کسی نے خیر المدارس میں کیا, کسی نے تعلیم القرآن میں کیا. ایک جوان ایسا ہے جس نے مالٹے کی جیل کی کوٹڑی میں مکئی پیستے پیستے خدا کا قرآن یاد کیا. مولانا حسین احمد مدنی سبقت رحمت اللہ علیہ, ایسا مقدرہ والا جوان جس نے روز اقدس کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر 16 برس تک پیغمبر کی حدیث پاک پڑھائی. 70,000 سے زیادہ شاگرد صرف عرب عرب میں ایسا ہے مدنی. کوئی معمولی بات نہیں. تم کیا جانو مدینے کی قدر جو ہمارے اکابر جانتے ہیں. اب کہ جب حج پہ لوگ جائیں گے نا, تمہارے ماما چچے تائے پھوپھا ماں سارے جب حج کو جائے تو پاس کھڑے ہو کے تسا دعا کرائے ساڈا ماما واپس نہ آئے شالا مدینے میں رہ گئے. چاٹ مرے سے منہ سے آتے تیرے گھروں کھانا میں. جب پہلے حج کو لوگ میں نے ملتان شہر میں پرانا خطیب تھی گیا 29 سال کا 6 بری دعا واسطے میں کو بھی میں نے بل میں دعا مانگتا یا اللہ مدینے کا ادب نصیب فرما, بیت اللہ کے ارکان نصیب فرما, عظمت عطا فرما. اور جڑا حاجی سیرے پاسی کھڑا ہوندا ہے اور میں بل منہ کر کے آدا یہ دعا منگا ہے انشاءاللہ خیر نال واللہ. اگر کیا نہیں ورنن کا فکر پہلے سے آئے. وہ تو ایک ہی جوان تھا جو اس طرح سے دعا کرتا تھا اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک, اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک. الہی تیری راہ میں مجھے شہادت عطا فرما. اتنے بڑا پیر ہوئے, بزرگ ہوئے, امام ہوئے, فجر سے پہلے آزمائش کر گئے. جیسے امام صاحب نے کول کر کے دعا منگا ہے ساڈا امام بڑا نیک ہے شالا شہید تھی بنے, اللہ کرے کو شہید کر دے. چاٹ مرے سی آتے میرا دشمن کی تھوڑا دکھا. ہم کیا قدر جانے شہادت. جاؤ اگر شہادت کی قدر پوچھنی ہے تو فاروق کی قبر سے جاتے ہیں. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے مولا میرے محبوب کے شہر کا دفن عطا فرما. آواز آئی محبوب کا شہر نہیں, اگر تجھے دور دفن کر دوں گا میرا محبوب رنجیدہ ہو جائے گا. تجھے تو اپنے محبوب کے پہلو میں جگہ دوں گا, تو دیدار کرتا رہے اور وہ تجھے دیکھ کر اپنا جگر ٹھنڈا کرتا ہے. فرمایا فاروق تو نے مانگ تو لیا پر یاد رکھے کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے تبوک کی مٹی آئے گی, کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے احد پہاڑ کا پتھر آئے گا, کسی کی گواہی دینے کے لیے حنین کی مٹی آئے گی فاروق کی باری. شہادت دینے کے لیے نبی کا مصلی آئے گا, نبی کا منبر آئے گا, نبی کا محراب آئے گا, نبی کی مسجد آئے گی.
مدینہ منورہ آئے گا، فجر کی نماز آئے گی، خدا کا قرآن آئے گا، فاروق نماز پڑھا رہے تھے، خنجر لگے، شہید ہو گئے۔ کیا قدر جانے کا مساجد کو چمکانے کا انتظام فاروق اعظم نے کیا۔ تراویحوں میں قرآن کریم، میں یہ کہتا ہوں ساری امت قیامت تک کی جتنی تراویحوں میں قرآن پڑھے گی، ساریوں کا ثواب فاروق اعظم کی روح مقدس کو پہنچے گا۔ صحابہ نے قرآن کے پیچھے سب کچھ قربان کر دیا۔ ایک ہم ہے، اگلے دن میں جنازے سے گیا تو ایک بندہ قرآن چاہیے کھڑا ہوئے، آخر جنازہ ہی سے چلو بلا رہا، میں کہا کیوں؟ یہ پل بٹ سے کھڑے قرآن کا، آخر صحیح ہے ہیٹ فلم تھی نا، بل بخی کی رہے قرآن کو جھنڈے بنائے کھڑے، ساری زندگی نہیں پڑھا، عظمت نہیں کی، رمضان غیر رمضان میں پرواہ نہیں کرتے۔ ہندوستان کا ایک آدمی لندن پڑھنے گیا، واپس آیا تو رمضان کا مہینہ تھا، سب کو اطلاع تھی، گھر والے سارے اسٹیشن پہ آئے ہوئے تھے۔ باپ نے دیکھا تو ڈبل روٹی کھا رہا ہے، وہ شرم سے ہمارے باپ کہنے لگا بیٹا رمضان کا مہینہ، نے کہا ابا کیا ہوتا ہے رمضان؟ بیٹا مہینہ ہے، جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست کدھر ہے؟ انہوں نے کہا تیرا گناہ نہیں ہے، گناہ میرا ہے، نہ میں لندن بھیجتا نہ تو میرا باپ بھر کے آتا۔ چپکے چپکے یوں سب کو نہیں کہتا خدا سے چوری کر سکتے ہو، لیکن اللہ کی موت سے چوری کر کے کہاں جاؤ گے، بچ کے کہاں جاؤ گے خدا کے قہر سے؟ روزے کی بے ادبی کرنے والوں، خدا کی قسم خدا کا قہر آ جائے گا۔ شاعر اسلام میں سے ہے رمضان، اس کی توہین کرنے والا کبھی نہیں بچ سکے گا۔ ایک حدیث آخری سن لو، پلے باندھ کے لے جاؤ، انشاءاللہ قبروں میں کام آئے گی۔ جناب مدنی کریم سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی ہر وقت ہائے ہائے ان آنکھوں پہ قربان ہو جاؤں جو آقا کا ہر وقت دیدار کرتے۔ جمعے کے لیے ممبر پہ چڑھنے لگے، پہلی پیری پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری پر قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ نے فوراً جمعے کے بعد پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے یہ نئی چیز دیکھی، یہ کیا مطلب تھا؟ فرمایا ابھی جبریل امین آئے تھے مدینہ منورہ میں، میرے ممبر پہ کھڑے ہو کر جبریل نے بددعا کی، یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، کچھ نہ رہے اس آدمی کا جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو۔ حضور فرماتے میں نے آمین کہی، اب اندازہ لاؤ جبریل کی بددعا ہو اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہو، کیا شک ہے اس کی بربادی میں؟ پھر فرمایا یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ آدمی جس کی زندگی میں بوڑھا ماں باپ کو عیسیٰ زندہ ہو، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ نوجوانوں ماں باپ کی خدمت کیا کرو، عمر میں برکت ہوتی ہے، کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ ماں کی بددعا سے بچے، ماں کی انگلیوں نے اگر بددعا کر دی تیرا بیڑا غرق ہو جائے۔ اصل میں لوگوں کا بھی کیا گناہ ہے، ماں جس بچے کو اسکول بھیجتی ہے نا، صبح اٹھ کر اسے نہاتی ہے، دھلی ہوئی وردی پہناتی ہے، کپڑے پہناتی ہے، سرما سیاہی کرتی ہے، تیل کنگھی کرتی ہے، بستہ دیتی ہے، نئے چپل پالش کر کے دیتی ہے، اور وہ اسکول پڑھتا پڑھتا بچہ اتنا استاد ہو جاتا ہے 2-4 روپے مارے بغیر نہیں جاتا۔ کبھی کہتا ہے میں نے سیاہی کی پڑیاں لینی ہے، کبھی کہتا ہے سلیٹی لینی ہے، کبھی کہتا ہے میں نے کاپی خریدنی ہے، اور بچہ اتنا ذہین ہوتا ہے، یاد رکھتا ہے میں نے چوتھ کیا بہانہ کیا تھا، کل کیا کیا تھا، پرسوں کیا، اور بھی کوئی بہانہ نہ ملے تو کہتا ماسٹر نے چندہ مانگا۔ اسی ماں کا ایک بچہ جو قرآن پڑھنے جاتا ہے صبح سے ایک طرف کھڑا ہے، یہ لگی ہوئی ہے انگریز کے چیلے کے پیچھے،
اگر کبھی اس نے کہہ دیا اماں میرا بھی منہ دھو دے استاد مارے گا مجھے دیر ہو گئی میں نے مسجد میں قرآن پڑھنے جانا ہے، آخر مسیح کی ٹوٹی کائے نہیں من مسیح اٹھائی دھو گھنی استاد کس واسطے میں تم کو آ کے تیرا منہ دھو دے قرآن کا اکرام پہ اسی اسکول پڑھنے والے واسطے 10 وردیاں 10 چپل جوڑے جوتیوں کے، اور قرآن پڑھنے والا بچہ سارے سال ننگا پھرتا ہے، نہ ماں کو شرم آئی نہ باپ کو حیا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ جو ماں قرآن کی یوں بے ادبی کر رہی ہے اسے قرآن کا ثواب ملے گا؟ بچوں کے ذہن کو ماں خراب کرتی ہے۔ انہوں نے بٹھایا نانی آئے گی اپنا کاکا تیری کلاس پڑھتا ہے کہ نامی اللہ پاک کرے اللہ افسر بناوے اللہ کرے بندہ لہو رت پینا نہ بنے، بڑی دعا کر دی ہے بدھ کیڑی مائی ہے جیڑی آ کے پوچھے؟ ایمانداری کی گل ہے سارے پانی پر دے اندر تو بڑھیا یہ دعا منگنی ہوں گیا سن پوترے دے سر سے ہاتھ رکھ کے پوترا تیری عمر لمبی ہوگی قرآن پکا میں تیرا مسلح سن کے مرا۔ نانی دوترے دے سر سے ہاتھ رکھ کے یہ دعا منگتی تھی چھتی قرآن پکا دوترا میرے نواسا تیری نانی خدا کرے تیرا قرآن سن کے مرے۔ تو ہوں تو ماشاءاللہ میرے کو ایک بندہ آیا ایک دن کہ جی دادی صاحبہ فوت تھی گیا اس وقت کی دعا کرائے، میں خبر بیمار تھی آخر نہیں جی، میں خبر کٹھاؤ ڈگ پئی آخر نہیں، میں خبر ٹیلی ویژن دیکھ دی پہلی سی بیٹھی بیٹھی لیٹ گئی جما کے میں جوے ڈانڈی کی قبر پہ لکھ کھڑا حضرت ٹیلی ویژن شہید رحمت اللہ علیہ۔ ایک موت کتنے آئی بڑھ دی خدا ہدایت دے جوانوں کو بڈھیاں کو، سفید داڑھی سفید سردے بال کوئی پاسا لگیا ہوا تھوڑے جوتی سوٹ سیندا بیٹھا نا تلو منہ کر کے دل کے اندر کنجری گھسڑی بیٹھی ہے لائی بیٹھا اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ حساب کا وقت سر پہ آ پہنچا اور تم ابھی سوئے ہوئے ہو۔ اللہ والوں کی نرالی شان ہے، نرالی عظمت ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ راجستھان کے ٹبے پہ قرآن لے کے اکیلا بیٹھا تھا، لیکن جس دن جنازہ اٹھا 90 لاکھ کافر مسلمان بن کے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ بڑے بڑے مقدروں والے لوگ آئے، نہ ڈرے نہ دبے نہ گھبرائے نہ پیچھے ہٹے۔ اور سچی بات ہے ہم تو ان بزرگوں کے غلام ہیں جو صحابہ کرام کے سارے مشن کے وارث تھے۔ شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ نے انگریز کا زمانہ تھا فتویٰ دے دیا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ خالق دین حال کراچی میں مولانا مدنی کو بلا لیا، جج کہنے لگا مولانا کیا آپ نے یہ فتویٰ دیا؟ اب تم میں سے اگر کوئی ہوتا یا میں ہی ہوتا کہتا او ہو تو میرے فتوے کا فتوے کا مطلب ہی نہیں سمجھا، فوراً چکر کاٹ جانا تھا۔ مگر یہ اللہ والے سے فرمایا فتویٰ دیا تھا اب بھی دیتا ہوں اور یہی فتویٰ دیتا رہوں گا۔ پتا بھی ہے کس کی بات کر رہا ہوں؟ مدینے میں 16 برس پڑھایا تنخواہ ٹکا نہیں لی۔ خود لکھتے ہیں کہ شام کا اندھیرا ہو جاتا میں مدینے کی گلیوں میں سے سبزیوں کے چھلکے اٹھا لاتا اور انہیں دھو کر چاقو سے کاٹ کر چبا کر پانی پی لیتا، پھر ساری رات ریاض الجنہ میں کھڑا ہو کر خدا کا قرآن پڑھتا۔ اس مدنی کی بات کر رہا ہوں۔ بڑی بڑے باتیں لوگ کرتے ہیں، کوئی عمل تو کر کے دکھلائے۔ اتنا 31 حج فرمائے، 31 حج فرمائے، 16 برس وہاں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھائی،
اور کتنی آخری دم تک دارالعلوم دیوبند کی مسرت پہ بیٹھ کر حدیث پاک پڑھائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھانے کا شرف انہی کو حاصل ہے. انہوں نے غزلیں نہیں گائی کبھی. انگریز کا یہ لگا مولانا آپ نے جو فتویٰ دیا اس کی سزا معلوم ہے. فرمایا سزا دینا تیرا کام ہے, سزا جھیلنا میرا کام ہے. کہنے لگا اس کی سزا پھانسی ہے. مولانا نے بغل میں سے کپڑا نکال کر میز پہ رکھ دیا. فرمایا الحمدللہ میں دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا ہوں. نعرہ تکبیر! مولانا محمد علی جوہر مرحوم نے قدموں پہ ہاتھ, پیروں پہ ہاتھ رکھ دیے. کیا حضرت بڑا سنگین وقت ہے, مگر حضرت نے فرما دیا تمہیں کیا معلوم ہے؟ فرمایا ہری ہے شاخ تمنا, ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں, اور جگر کی آگ دبی تو ہے بجھی تو نہیں, اور جفا کی تیغ سے گردن وفا شاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. میں اس شیخ الہند کا شاگرد ہوں جس نے ایک فتوے پہ دستخط نہ کر کے مسلمان کو کافر نہ کہہ کر کئی راتوں اپنی کمر پہ کوڑے کھائے. بڑے انمول ہیرے تھے, بڑے انمول ہیرے. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ, مولانا عبید اللہ انور رحمت اللہ علیہ آئے. کسی کو کیا پتا ہے کہ کن عظمتوں کے مالک تھے یہ لوگ, کیا شان پروردگار عالم نے ان کو عطا فرمائی. انگریز کے زمانے میں حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کی تلاشی لینے کے لیے CID والے آئے. سارے گھر کی تلاشی لی, باورچی خانے کی تلاشی لی, نمک بھی نہیں, مرچ بھی نہیں, آٹا بھی نہیں, دال بھی نہیں, چاول بھی نہیں, کچھ بھی تو نہیں. کہنے لگا حضرت اور تو کچھ کیا ملے گا, یہاں تو آٹے کی چٹکی بھی نہیں. فرمایا 3 دن کا فاقہ ہے. وہ جو چیکنگ تلاشی کرنے آئے تھے اس زمانے میں خود 10 روپے دے کے گئے. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کی جب شادی ہوئی, آج ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے تو محلے کے کتے بھی رکھ جاتے ہیں, لیکن حضرت کے یہاں جب دلہن آئی تو پہلی رات بھی فاقہ, دوسری رات بھی فاقہ, تیسرا دن ہو گیا فاقے کو. حضرت نے فرمایا اپنی گھر والی کو میرے یہاں تو فاقوں کا ڈیرا ہے, چلی جا اپنے باپ کے یہاں کچھ کھانے پینے کو مل جائے گا. ہائے ہائے, مولانا عبید اللہ انور کی والدہ نے کیا بات ہے, عرض کرنے لگے او لاہوری مجھے کیا کمی ہے, مجھے وقت کا ابدال مل گیا, مجھے شیخ التفسیر مل گیا, مجھے شیخ الحدیث مل گیا, مجھے ابدال مل گیا, مجھے کتب مل گیا, مجھے ولی مل گیا, مجھے پرہیزگار مل گیا, مجھے نمازی مل گیا, مجھے قاضی مل گیا, مجھے مجاہد مل گیا. میری جان تو بھوک کی وجہ سے نکل سکتی ہے, بھوک کی وجہ سے اس چوکھٹ سے باہر میرے قدم نہیں جائیں گے. کیسے لال جائے, کیسے لال جائے. اس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارا طرز زندگی بگڑ گیا, سوچ بگڑ گئی, مزاج بگڑ گیا. ہم لوگ ان کو ولی مانتے ہیں, کرتے سے ننگا آدھا ولی, پجامے سے ننگا پکا ولی. اندازہ لگاؤ, خدا کی قسم اگر کوئی ہندو سن لے تو کیا کہے گا, کوئی کافر کیا کہے گا, جو ننگا پھرتا ہو پہنچی سرکار ہے. اپنی نشانی پہنچ رہی جاتا دیکھو گاڑی پچھاڑی کھلی ہوئی ہے, اور خدا سے بندو یہ کوئی طریقہ ہے. علی احمد حجویری رحمت اللہ علیہ کب ننگے پھرے, بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ کب ننگے پھرے, حضرت خواجہ باقی باللہ, خواجہ قطب الدین, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, مجدد الفسانی, خواجہ نظام الدین, یہ تمام کے تمام, خواجہ بہاء اللہ زکریا ملتانی,
रहीमहुमुल्लाह अलैहि मजमाइन। ये जितने भी बुजुर्ग गुजरे हैं, नंगे तो क्या, खुदा की कसम किसी ने सारी जिंदगी में इनका घुटना भी नहीं देखा। अर्ज करने का मकसद ये है कि रमजान मुबारक आया, बस इसकी कदर करो, इसकी अजमतों को दिलों में बिठाओ, इसकी रातों की कीमत को अपने दिलों में बिठाओ। और एक मशवरा है, वो ये कि रमजान मुबारक में अच्छी अच्छी कैसेटें अगर सहाबा किराम के उन्वान पर, मोहब्बत रसूल के उन्वान पर, इश्क रसूल के मौजू पर, रफाकत रसूल के मौजू पर, आग और नमाज के मौजू पर, मौत का मंजर, अंबिया किराम के अगर कैसेटें हों और वो दीन की बातें सुन भी जाए और रोजा भी कट जाए तो नूर अला नूर, तिलावत भी करो और बाकी वक्त में अपने घरों में, बैठकों में। और भाई दोस्तों, एक मशवरा है कि अगर 11 महीने की कमाई में अगर बंगले नहीं बने तो 12वें महीने की कमाई में नहीं बनते। पता नहीं किस किस के लिए हम में से यहाँ आखिरी रमजान होगा। काम को आगे पीछे करो, पूरे रोजे रखो, पूरी तरावियां पढ़ो, एहतिकाफ करो, अल्लाह के मेहमान बन जाओ, सलात तस्बीह पढ़ो, दुरूद पाक पढ़ो, कुरान करीम की तिलावत करो, वालिदैन के लिए बख्शिश की दुआ करो, सारी उम्मत के लिए दुआ करो। बहुत बड़ा महीना एक आ गया, खुशकिस्मत है वो लोग जो इस महीने में कमाई करेंगे, किस्तें आपको दरवाजे से मिल जाएंगी। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ के तमाम हज़रात दुआ मांगे। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मीय्यिल हाशिमी व अला आलिहि व अस्हाबिहि बर्रतिल किराम। इलाहुल आलमीन, इस प्रोग्राम को तरतीब देने वाला हाजी अहमद, अल्लाह पाक कारोबार में बरकत अता फरमा, उसको नरीना औलाद अता फरमा। और दूसरे साथी हैं, भाई लतीफ है, सरफराज खान, दूसरे मेरे खिदमत गुजार है, अल्लाह पाक तमाम की कारोबार में बरकत अता फरमा। खान अकबर खान बेचारा मेरा करीबी दोस्त है, खिदमत गुजार है, बीमार है, अल्लाह पाक शिफा कामिला अता फरमा। जितने भी दोस्त हैं, खिदमत गुजार है, सबकी मुश्किलों का आसान फरमा, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह, रमजान आया, इसका एहतराम अता फरमा, रमजान के अरकान का अदब नसीब फरमा। या अल्लाह, रमजान और कुरान को हमारे लिए बख्शिश का जरिया बना दे। इलाही, अपने फजल और करम से इस रमजान की बरकत से हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे असातिज़ा की मग़फ़िरत फरमा, दोस्तों खिदमत गुजारों की मग़फ़िरत फरमा, सारी उम्मत की बख्शिश फरमा, सारी मखलूक पे करम फरमा। या अल्लाह, अब्दुल मजीद को साथी अल्लाह पाक उसे औलाद अता फरमाए। इस लतीफ का चाचा कई दिन हो गए इंतकाल कर गया, अल्लाह ताला मरहूम की खबर को जन्नत का बाग बनाए। मुल्तान के कई मेरे साथी, हाजी रशीद मदीना गिलास फैक्ट्री वाले, और कई पुराने साथी जेल में भी मेरे साथ रहे थे, बेचारे दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह पाक उनको आला इल्लीन में जगह अता फरमाए, जवाल रहमत में जगह अता फरमा। या अल्लाह, सबके कारोबार में बरकत अता फरमा, सबके रोजी रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, बे औलाद का औलाद अता फरमा। इलाही, जिनकी औलाद है उसे फर्मा बरदार बना, नमाज और कुरान का वारिस बना, हमारे घरों को नमाज और कुरान से आबाद फरमा। इलाही, कलमे और ईमान वाली मौत अता फरमा। या अल्लाह, किसी का हक खा के न मरे, इलाही किसी का दिल दुखा के न मरे। या अल्लाह, मरने के बाद हमें कोई बुराई से याद न करे। परवरदिगार, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, मोहब्बत, गुलामी अता फरमा, सहाबा किराम की अज़मत अता फरमा, अहले बैत का एहतराम अता फरमा। या अल्लाह, औलिया किराम के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम, कुरान का शदाई और दीवाना बना, रमजान मुबारक का कदरदान बना, सारा रमजान हमारे लिए बरकत का जरिया बना। या अल्लाह, सारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, दीनी मदारिस को तरक्की अता फरमा, मसाजिद और मदारिस की हिफाजत फरमा, जालिम के जुल्म से बचा। ए अल्लाह, शरीर की शरारत से बचा, फितना पर्दातों से बचा, हासिदों के हसद से बचा। या अल्लाह, हम सब की जान, माल, इज्जत, आबरू और ईमान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, ये जितने मुसलमान सड़कों पे, अस्पतालों में, घरों में मर रहे हैं, या अल्लाह, सबकी बख्शिश फरमा। या अल्लाह, सबकी कब्रों पे करम फरमा। या अल्लाह, सारे मुल्क की हिफाजत फरमा, आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, ये जितने मर्द औरत झोली फैलाए बैठे हैं, सबको हज बैतुल्लाह नसीब फरमा, सबको मदीने पाक की ज़ियारत नसीब फरमा। इलाही, किसी को किसी का मोहताज। अभी आप हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह को समाअत फरमा रहे थे। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें और इन उलमाए कराम के बयानात को आगे भी शेयर करते रहें। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।